جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مصوی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 محرم الحرام ہے، 11 اگست اور جمعہ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد محمد علیہ السلام کے خیر و نافذ۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس میں تاریخوں کے اعتبار سے جو کچھ واقعات رونما ہوئے جن کو تاریخ دانوں نے قلم بند کیا ہے، ان کو باقاعدہ انہی جو ہے وہ سلسلے سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ورود کوفہ کے بعد کوفے میں دیے گئے خطبات اور اس سے پیدا ہونے والی جو صورتحال تھی جس نے پوری دنیا کے اندر آج تک جو یزیدیت کا پردہ چاک کیا، اس کے جو اثرات تھے اس کے اوپر بات ہوئی۔ اور اب کوفے سے اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کی روانگی کن راستوں سے ہوئی، کن مناطق سے لے کر، کن جنگلوں سے لے کر اور شام کی طرف روانہ ہوئے، اور شام کن راستوں سے پہنچایا گیا، راستے کی صحبتیں کیا کیا تھیں، ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب یو ایس اے سے ہمارے ساتھ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور مولا کا پرسہ بھی پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ، عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ ماجورین۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین خدمات کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، کل خطبات اور خطبے کی شرح کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اب جو ہے وہ خروج کوفے سے اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت اطہار کے قافلے کو، خاندان عصمت و طہارت کو کس طرح سے قید کر کے وہاں سے اب کوفے سے جو ہے وہ روانگی ہوئی ہے اور کن طویل راستوں سے گزارا گیا، اس پر روشنی ڈالیں گے قبلہ کہ کن مناطق سے لے کر گئے اور صحیح جو راستہ تھا وہ کیا تھا، اور لے کر کن راستوں سے گئے، اس کی وجہ کیا تھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، مستمعین، سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر ماجورین انشاءاللہ۔ آج کا جو موضوع ہے، ارض کربن و بلا سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو لے جایا گیا اسیر کر کے، اور اہل بیت اطہار کوفہ پہنچے اور کوفہ سے پھر دمشق۔ یہ جملہ مختصر ہے، لیکن راستوں کی جو صعوبتیں تھیں اور جو مشکلات اور مصائب تھے وہ بہت زیادہ سخت تھے۔ خصوصی طور پر کوفے سے جب شام لے جایا گیا تو جو منازل اور طرق اور راستے تھے بہت سخت اور بہت مصائب، اور جس کو لے کر امام زین العابدین نے تفصیلی گفتگو بھی ابن منذر سے کی تھی کہ ہمیں شام میں کس طرح سے ستایا گیا، کیسے تڑپایا گیا اور کس طرح سے ہمارے اوپر مصائب ڈھائے گئے۔ تو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام، تو جبکہ راستہ مختصر تھا، کربلا سے دمشق کا جو اقرب طریق ہے اس راستے کو ان لوگوں نے نہیں اپنایا، بلکہ معاکس راستے کو اپنایا، مختلف راستے کو اپنایا۔ یعنی ایک راستہ جاتا ہے شمال، تو شمال کو چھوڑ کر وہ جنوب جاتے تھے، پھر جنوب سے شمال آتے تھے۔ یعنی مختلف متفرق طرق اور مفرق اور راستوں اور جادوں کا استعمال ملعون نے کیا، ابن سعد ملعون لعنت اللہ علیہ۔ اس نے مختلف راستوں کا استعمال اس لیے کیا، اور اس نے باقاعدہ حکم دیا تھا افواج کو، جیوش کو، فوجیوں کو، لعینوں کو، اور جو رعما اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے نیزہ برداروں کو، یہ حکم دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ راستوں میں ان کو مصیبتیں اور مصائب ان کے اوپر ڈھائے جائیں۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں اور کربلا کے درد کو، کرب کو اور مصیبت کو دیکھیں، تو کربلا میں کثیر تعداد میں بچے عاشورہ کے دن موجود ہیں، یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے بچوں کی ایک کثرت ہے۔
لیکن کربلا میں روز عاشوراء امام حسین کی شہادت کے بعد کافی بچوں کو خیموں میں جلا کے مار ڈالا گیا، کچھ بچوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے مار ڈالا گیا، اور کچھ بچوں کو راستوں میں مار ڈالا گیا۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خود ایک ظالم یہ کہتا ہے کہ ہمیں عمر سعد نے یہ حکم دیا تھا کہ چونکہ قافلے کو کل جانا ہے اور عدد اطفال کو کم کرو، جتنے بچوں کو مار سکتے ہو مار لو، تو ظالموں نے خود اس بات کا اعتراف جناب مختار کے ساتھ کیا تھا کہ ہمیں حکم تھا کہ بچوں کو مارو، تو ہم نے کچھ بچوں کو ٹاپوں سے کچل کے مار ڈالا، کچھ بچوں کو نیزوں سے مار ڈالا، کچھ بچوں کو تلوار سے شہید کیا، اور کچھ بچوں کو جلا کے مار ڈالا، اور کچھ بچے کربلا کے جنگل میں بھٹک گئے اور ٹاپوں کی زد میں آ کر کافی بچے شہید ہو گئے، اور کافی بچے کربلا سے شام تک کا جو راستہ تھا ان راستوں میں کافی بچے گر کے ان کی شہادت ہو گئی۔ اسی لیے جب آپ کربلا سے شام جائیں تو آپ کو شام کے اور طرق اور راستوں میں بہت سارے مشاہد ملتے ہیں اور بہت سارے مناطق ملتے ہیں جہاں سے اہل بیت اطہار کا مرور ہوا۔ تو زبدتاً یہ کہ ظالموں نے اطول طریق اور سب سے زیادہ لمبا راستہ اس لیے لیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت اطہار کو ان کو ہرٹ کیا جائے، ان کو ستایا جائے اور ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو یہ قافلہ ارض کربن و بلا سے کوفہ پہنچا اور کوفہ سے شام پہنچا۔ اس پر میں آپ حضرات کی خدمت میں روشنی ڈالوں گا کہ کن راستوں سے گزرا اور کہاں کہاں سے اہل بیت اطہار کا قافلہ گزارا گیا۔ جی جزاک اللہ۔ تو قبلہ پھر ان راستوں کا اور منازل کا تذکرہ فرمائیے جہاں سے اہل بیت علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ جی یقیناً محدث شیخ عباس قمی قدس سرہ اپنی کتاب نفس المحموم میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ ثم رحل ابن سعد لعنۃ اللہ علیہ بمن تخلف من عیال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام وحمل نساء صلوات اللہ علیہم علی احلاس اقطاب الجمال بغیر بطائن۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ملعونوں نے اہل بیت اطہار کو اونٹوں پر، بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے کربلا سے کوفہ کی طرف لے کر چلے، جو کہ بے مقنع چادر اہل بیت اطہار کی بیٹیاں تھیں۔ اور اسی بات کو کامل بہائی شیخ عماد الدین تبری انہوں نے لکھا کہ بہت ظلم کیا صحرائے کربلا میں اہل بیت اطہار پر اور اہل بیت اطہار کی خواتین پر بے انتہا ظلم کیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وصل موقب الصبایا الی تخوم الکوفہ لیل الثانی عشر من محرم، 12 محرم کو کوفے کے اندر نہیں، کوفے سے پہلے یعنی باب کوفہ پر کہہ لیجئے یا مدخل رئیسی پر اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ پہنچا۔ مگر جب یہ قافلہ پہنچا زدارو تو ملعون ابن زیاد نے سبایا کو اور اہل بیت اطہار کے قافلے کو کوفے میں اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بات تاریخ میں ثابت ہے۔ فبات ہناک، تو اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے کوفے کے باہر ان کو روکا گیا، ان کو ٹھہرایا گیا۔ ولم يدخل المدینۃ او ولم يدخل المدینۃ، تو ولم يدخل المدینۃ، اور ان کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، وہ مدینے میں داخل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ لحرص عبید اللہ ابن زیاد علی ان یکون، اور اس کی یہ حرص تھی اور اس کی یہ خواہش تھی کہ اہل بیت اطہار جب مدینے میں داخل ہوں تو بالجند والسلاح و مظاہر الزینہ، تو تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ اور باقاعدہ کوفے کو سجا دیا جائے، اور تلواروں اور نیزوں اور رماح کے حصار میں اہل بیت اطہار کا قافلہ داخل ہو اور افواج خوشیاں منائے۔ والراج ان الموضع الذي باتوا فيه هو الذي يعرف اليوم بمشهد الحنانہ، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس مقام پر جہاں پر کوفے میں اہل بیت اطہار کے قافلے کو روکا گیا،
اس مقام کو، اس جگہ کو مشہد الحنانہ کہتے ہیں. اور آج بھی جب آپ کوفے میں جائیں تو وہاں پر ایک مقام ہے جس کو مشہد الحنانہ کہتے ہیں. یعنی کوفہ میں انٹری سے پہلے اسی مقام پر سبایا کو، اہل بیت اطہار کو، اسارہ کو روکا گیا تھا. ابن زیاد نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ طبول بجائے جائیں، تنابیر کا انتظام کیا جائے، رمح ہاتھوں میں ہو، سلاح ہاتھوں میں ہو، اور کوفے کو مزین کیا جائے اور جیت کا اعلان کیا جائے. اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مسجد الحنانہ یہ کہاں ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے. یہ شمال شرق نجف میں ہے، اور کوفہ جب آپ جائیں گے، جو زوار جاتے ہیں، تو کوفے میں مسجد الحنانہ بہت مشہور ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا گزر ہوا اور وہاں پر توقف کیا گیا تھا اور وہاں پر روکا گیا تھا. یہاں پر ایک جگہ ہے مسجد الحنانہ میں، علی موسی صاحب، یہاں پر جب آپ تشریف لے جائیں انشاءاللہ، آپ 40 میں جا رہے ہیں، تو وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا. تو جس مقام پر، جزاکم اللہ، جس مقام پر شہید آدمیت اور امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر رکھا گیا، اس مقام کو مشہد کہتے ہیں. تو پہلی جگہ ہے کوفے میں مسجد الحنانہ، وہاں پر مشہد و راس الحسین ہے. محدث قمی نے نفس محموم میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یسمى بالمسجد الحنانہ، اس جگہ کا نام مسجد حنانہ ہے. یستحب، اس میں مستحب ہے کیا؟ زیارہ الحسین علیہ السلام، امام حسین کی زیارت پڑھی جائے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یہاں پر رکھا گیا تھا. قال المفید والسید ابن طاؤس والشہید الاول فی باب زیارت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے جس کو مسجد حنانہ کہتے ہیں، وہی الحنانہ، فصلی ہناک رکعتین، اے ظاہر امام حسین، جب آپ کربلا جائیں، جب آپ مولا حسین کی زیارت کرنے جائیں، تو وہاں پر 2 رکعت مولا حسین کو یاد کر کے نماز پڑھیے خدا کی. فقد روی محمد بن عبی عمیر عن مفضل بن عمر قال جاز الصادق علیہ السلام بالقائم المائل فی طریق الغری فصلی رکعتین. امام جب یہاں سے گزر رہے تھے، مرور کر رہے تھے، تو امام صادق علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. فقیل لہ، مولا سے پوچھا گیا، مولا نے یہاں پر نماز کیوں پڑھی اور آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ تو مولا نے کربلا کے منظر اور مقتل کو یاد کیا، شہادت امام حسین کو یاد کیا. پوچھا ما هذه الصلاۃ، یہ کون سی نماز ہے؟ فقال هذا موضع راس جد الحسین ابن علی، یہ ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کا وہ مقام ہے جہاں پر میرے جد کا سر مبارک رکھا گیا تھا. ووضعوا ها هنا لما توجهوا من ارض کرب وبلاء ثم حملوه الى عبید اللہ ابن زیاد. مولا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ابن زیاد کی طرف جانے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا. اب اس کے بعد دوسرا جو مشہد ہے علی موسی صاحب، جہاں پر موصل ایک جگہ ہے، جب آپ عراق میں جائیں تو عراق میں ایک موصل جگہ ہے، یعنی کربلا، اور کربلا سے یہ کوفہ جب قافلہ پہنچا ہے، آپ دیکھیں کربلا سے یہ قافلہ دمشق نہیں آیا، جبکہ دمشق کے لیے بہت مختصر راستے ہیں، مگر وہ راستوں کا استعمال نہیں کیا گیا. موصل آئے وہاں سے. کہاں سے موصل آئے؟ کوفہ سے. لعین ملعون اہل بیت اطہار کو رسن بستہ اور حبال اور زنجیروں میں جکڑ کے، آج میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کو زنجیر میں یوں جکڑا گیا تھا، اس طرح سے جیسے کوئی چیز ہے اس کو آپ چاروں طرف سے یوں اس کو زنجیروں سے باندھ دیجیے نیچے سے اوپر تک. ایک تو ہے طوق سلاسل خاردار، یعنی جس میں کانٹے تھے، اور مثلث جو جس کی وجہ سے امام کا گوشت گل گیا تھا اور ہڈیاں رہ گئی تھی، طوق سلاسل، اور جس کو طوق خاردار یعنی کانٹوں والا. اور ظاہر ہے کہ کانٹوں والا جو عربی حدیدی کانٹا تھا وہ اس کے اندر اس طرح سے مثلث
حدید اور وہ کانٹے تھے کہ جس کی وجہ سے امام کا گوشت کٹ کٹ کے شام کے راستوں میں گر رہا تھا، اور سلاسل اور زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، اور اس طرح سے صفد بالحدید اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ موسی صاحب غور فرمائیں، یعنی کسی جیسے یہ عصا ہے، اس کو آپ چاروں طرف سے یوں باندھے، اس کو کہتے ہیں صفد بالحدید۔ اس طرح سے امام السجاد علیہ السلام کو صفد بالحدید، اس طرح سے زنجیروں میں جکڑ کے، اور حدید کا تذکرہ ہے کہ اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ وزن اتنا زیادہ تھا، میں آج روایت دیکھ رہا تھا کہ امام کا سر نہیں اٹھتا تھا، امام کی کمر جھک گئی تھی، بہت زیادہ ظالموں نے ستایا ہے۔ مشہد الموصل، موصل میں لے کر اہل بیت اطہار کو آئے، وَهِيَ مَدِينَةُ فِي شمال العراق، یہ شمال عراق میں ایک شہر ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام موصل ہے۔ اليوم على شاطئ نہر دجلہ تبعد عن الکوفہ، 600 کلومیٹر۔ آج اس مقام کو بھی موصل کہتے ہیں، اور یہ نہر دجلہ یعنی کوفہ سے تقریباً نہر دجلہ اور کوفہ سے 600 کلومیٹر دور ہے۔ وَكَانَ فِيهَا إِلَى الْقَرْنِ السَّابِعِ لِلْهِجْرَةِ الثَّالِثِ عَشَرِ لِلْمِيلَادِ مشهد يسمى مشهد راس الحسین، مشهد راس الحسین، مشهد راس الحسین۔ تو یہاں پر ایک جگہ تھی جس کا مقام جو تھا جہاں پر امام کا سر رکھا گیا تھا، اس کو کہتے تھے مشہد راس الحسین علیہ السلام۔ وَكَانَ الرَّأْسُ الشریف، اور یہاں پر امام علیہ السلام کا سر مقدس اور مطہر رکھا گیا تھا موصل میں جب توقف کیا تھا لعینوں نے، اور اس بات کی طرف اشارہ حروی نے بھی کیا ہے۔ وقال فی نفس المہموم واما مشہد الموصل، یہ بات غور کرنے کی علی موصل صاحب کہ فإن القوم لما ارادوا ان يدخلوا الموصل ارسلوا الى عامله ان يهيئ لهم الزاد والعلوف وان يزين لهم البلدہ۔ نفس محموم میں اس بات کا ذکر ہے، صاحب کتاب نے لکھا کہ ملعون جب موصل میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، یعنی شہر موصل میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے عمال کو بھیجا کہ وہ تمام ذات کا اور غذا کا انتظام کریں جیوش لعین کے لیے، جیوش یزید کے لیے۔ وَيُزَوِّن لَهُمْ الْبَلْدَةَ، اور پورے بلدہ کو، پورے شہر کو، پورے منطقے کو، پورے علاقے کو سجایا جائے۔ فَاتَّفَقَ أَهْلُ الْمُوصِلِ أَنْ يُهَيِّئَ لَهُمْ مَا أَرَادُوا، اہل موصل نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ جو تم چاہتے ہو وہ ہم کریں گے اور اس کو ہم سجائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ ابھی موصل میں داخل نہ ہوں بلکہ یہاں پر قیام کریں، اور جب قیام کریں، توقف کریں، پہلے ہم موصل کو سجا لیں اور اعلان کامیابی اور فتح کا اعلان کریں اور نعرہ بجا لیں، اس کے بعد پھر موصل میں داخل کیا جائے۔ تو یہ موصل سے پہلے فَنَظَرُوا ظَاهِرَ الْبَلَدِ عَلَى فَرْسَخٍ مِّنْهَا وَوَضَعُوا رَأْسَ الشَّرِيفِ عَلَى صَخْرَةٍ، جس طرح سے کوفے میں داخل ہونے سے پہلے ان کو روکا گیا اور امام کا سر رکھا گیا، اسی طرح سے موصل میں داخل ہونے سے پہلے جب یہ کاروان اہل بیت کو ٹھہرایا گیا، روکا گیا، تو وہاں پر ایک صخرہ پر، ایک پتھر پر مظلوم کربلا کے سر مقدس اور معطر کو رکھا گیا۔ فَقَطَرَتْ عَلَيْهَا قَطْرَةُ دَمٍ مِّنَ الرَّأْسِ، جب امام کا سر رکھا گیا تو امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے خون کے قطرے گر رہے تھے، اور جب خون کے قطرے گر رہے تھے تو سارا کا سارا خون جو ہے وہاں پر امام مظلوم کا موجود تھا اور بالکل سرخ تھا۔ منہا کالدم کل سنہ فی یوم عاشوراء، اور ہر روز عاشوراء اس پتھر پر جہاں پر امام کا سر منور رکھا گیا تھا وہ خون سرخ ہو جاتا تھا۔ وَكَانَ النَّاسِ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَهَا مِنَ الْأَطْرَافِ وَيُقِيمُونَ مَرَاسِمَ الْعَزَاءِ وَالْمَاتَمِ فِي كُلِّ عاشوراء، تو مختلف مناطق کے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے تھے اور جمع ہو کر مظلوم کربلا کی شہادت کو یاد کرتے تھے، اور اس صخرہ، اس پتھر پر لگے ہوئے خون کو دیکھتے تھے جو سرخ ہو جاتا تھا روز عاشوراء، اور گریہ کر کے کہتے تھے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، گریہ کرتے تھے، مظلوم کربلا کی شہادت کو یاد کرتے تھے۔ اس کے بعد وبقیہ ھذا الی عبد الملک بن مروان، یہ پتھر
جو موصل میں تھا یہ وہاں پر باقی رہا، یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان نے فَأَمَرَ بِنَقْلِ الْحَجَرِ، اس نے حکم دیا کہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، فَلَمْ يُرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ أَثَرٌ، اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد وہ پتھر وہاں نظر نہیں آئے، وَلَكِنْ بَنُوا عَلَى ذَلِكَ الْمَقَامِ فِي قُبَّةً سَمُّوا مَشْهَدَ النُّقْطَةِ، وہاں پر ایک قبہ بنایا گیا اور جس کو مشہد نقطہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ وفی کامل البہائی ان حامل راس الشریف کانوا یخافون من قبائل العرب، وہ ڈرتے تھے، بہائی کامل بہائی میں یہ بات کو ذکر کیا گیا کہ وہ افراد جو امام مظلوم کربلا کے سر مقدس کو ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، وہ قبائل عرب سے ڈرتے تھے ان یخرجوا علیہم او یاخذوا الراس منہم، کہ کہیں وہ خروج نہ کریں عرب، قبائل عرب ان کے اوپر، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جگر گوشہ رسول، سبت رسول، نور رسول، جگر رسول، قلب رسول، ہم نے نواز رسول کو قتل کیا اور شہید کیا، اگر انہیں پتہ چلا تو کہیں وہ سر نہ لے لیں، تو اس بات کا بھی انہیں خوف تھا۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ کہتے ہیں فَتَرَكُوا الطَّرِيقَ الْمَعْرُوفَ، فَتَرَكُوا الطَّرِيقَ الْمَعْرُوفَ، جو معروف راستے تھے، مشہور راستے تھے، طرق مشہورہ، اس کو چھوڑ دیا۔ وَأَخَذُوا مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ لِذَلِكَ، اور دوسرے راستوں کو اپنایا جن راستوں پر انسان نہیں چلتے تھے اور بلکہ حیوانوں کو چلایا جاتا تھا، حیوان بھی نہیں چلتے تھے کیونکہ ان راستوں پر کانٹے تھے، صخرات تھے اور جبلی اور پہاڑی راستے تھے، صحراوی راستے تھے، ان راستوں پر چلا نہیں جا سکتا تھا، تو ان راستوں کو اپنائے۔ وَكُلَّمَا وَصَلُوا إِلَىٰ قَبِيلَةٍ طَلَبُوا مِنْهُ الْأَلُوفَ وَقَالُوا مَعْنَا رَاسُ خَارِجِي، اور ملعون جب بھی کسی قبیلہ تک پہنچتے تھے تو ان سے یہ ملعون، یہ جیوش یزید ان سے غذا طلب کرتے تھے اور ضرورت کی چیزوں کو طلب کرتے تھے، اور ایک جملہ کہتے تھے معنی راس خارجی، ہمارے ساتھ جو سر ہے ایک خارجی کا سر ہے۔ کتنا جملہ سخت ہے۔ جب اس جملے کو علی کی بیٹی سنتی رہی ہوں گی، جب اس جملے کو 3.5 سال کی یتیمۃ الحسین سنتی ہوگی، وہ معصومہ، وہ مظلومہ، وہ ستم زدہ یتیمہ، وہ سید زادی، وہ امام کی بیٹی جسے دعاؤں میں مانگا تھا، وہ جب سنتی ہوگی کہ میرے بابا کو خارجی کہا جا رہا ہے تو بیٹی کے دل پر کیا گزرتی۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کی بیٹی کو کربلا سے شام تک اتنا مارا گیا، ظالموں نے اتنا مارا، اور حسین کو دکھا دکھا کے مارتے تھے، اتنا مارا ہے اس بچی کو کہ 3.5 سال کی عمر میں یہ بچی شام کے زندان میں تڑپ تڑپ کے ہائے بابا کر کے مر گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر جب سکینہ کو مارتے تھے تو مار کے کہتے تھے اپنے چچا کو بلاؤ، پکارو اپنے چچا کو، اور سکینہ کے زخم اتنے زخم تھے کہ آج تک مفسرین، علماء اور صاحبان تواریخ اس درد کو، اس کرب کو، اس مصیبت کو جب دیکھتے ہیں تو آج تک اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ بی بی کی شہادت کیسی ہوئی۔ کچھ یہ کہتے ہیں تلواروں سے مارا گیا، کچھ کہتے ہیں نیزوں سے بی بی کو بہت مارا گیا، کچھ کہتے ہیں کربلا سے شام تک بہت پیاسا رکھا گیا، کچھ نے کہا تماچوں سے اتنا مارا گیا کہ کربلا سے شام تک بی بی کے چہرے کا رنگ بدلتا تھا، کچھ نے کہا کہ بی بی کے جسم پر گوشت ختم ہو چکے تھے، صرف ہڈیاں بچی تھیں، اور کچھ نے کہا کہ بھوک اور پیاس کی شدت، اور کچھ نے یہاں تک لکھ دیا کہ بابا کے فراق میں یہ بچی شام تک تو آ گئی بابا کو یاد کرتے ہوئے، اور یاد کر کے کہتی تھی آئینہ خربت الشام، خربت الشام کہاں ہے؟ کیونکہ امام نے اس بچی سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹی تم سے خربت الشام میں ملاقات کروں گا۔ یہ بچی سوچتی تھی خربہ کوئی جگہ ہے کیا ہے، اس بچی کو نہیں معلوم تھا۔ بچی شام کے راستوں میں خربہ پوچھتی رہی، امام سجاد سے پوچھتی تھی اخی آئینہ خربت الشام، کہاں ہے خربت الشام؟ مگر جب زندان میں آ گئی اور اس بچی کو پتہ چلا کہ یہی خربت الشام ہے، اور جب امام نے اس بچی سے عالم خواب میں ملاقات کیا تو بیٹی نے باپ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اتنی تڑپی ہے یہ بچی کہ پھر زندہ رہ نہ سکی، تڑپ تڑپ کے بچی زندان میں شہیدہ ہو گئی۔ سوکھے ہوئے ہونٹ کو بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ رکھ کے ایک جملہ کہا تھا، بابا آپ کے بغیر میں جی نہیں سکتی، بابا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، بابا مجھے اپنے پاس بلا لو، بابا کاش میں مر جاتی، بابا کاش میں مر جاتی، بابا
آپ کو اس حالت میں نہ دیکھتی، یہ کہہ کر بچی خاموش ہو گئی۔ تو بہت ظالموں نے بہت ستایا ہے، بہت مارا ہے حسین کی بچی کو۔ اس کے بعد یہ اللہ اکبر۔ قافلہ چلتا رہا اور یہ اعلان کرتے رہے یہ خارجی کا سر ہے۔ بہت سخت جملہ تھا، علی کی بیٹی کے لیے بہت سخت تھا کہ ان کے بھائی کے لیے خارجی کہا جائے۔ اس کے بعد ایک مشہد ہے جس کو مشاہد نصیبین کہتے ہیں۔ یہ مشہد کہاں ہے عزیزان گرامی؟ یہ ہیا مدینۃ فی ترکیہ الیوم، آج ترکی شہر میں، ٹرکی شہر میں، ٹرکی ملک میں ایک شہر ہے، ملک یعنی شام جانے کے بجائے ترکی۔ شام جانے کے بجائے ترکیہ کی سرحد کی طرف چلے گئے، یقیناً حالانکہ موصل سے بھی جو ڈائریکٹ ما جا سکتے سبق جملہ بہائی نے جو ما سبق جملہ لکھا اور اس بات کو بھی نقل کیا مختلف مورخون نے کہ مشہور طرق اور راستوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور مختلف معاکس راستوں کو لیا، بالعکس یعنی اپوزٹ، جانا ادھر ہے تو جا رہے تھے ادھر، ٹرکی چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں ٹرکی کہاں ہے اور شام کہاں ہے، دمشق کہاں، ٹرکی چلے گئے۔ ٹرکی میں گئے، وہاں اس کو عربی میں ترکیہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پہنچے تو علی نہر صغیر بین نہر دجلہ والفرات، اور یہ کہاں پر ہے؟ قامشلی، جو سیریا کا بارڈر ہے، جو شہر ہے سیریا کا اس کا نام ہے قامشلی، اور قامشلی بارڈر ہے ٹرکی کا۔ ٹرکی بارڈر سے بالکل متصل ہے شہر قامشلی۔ میں نے خود جا کے دیکھا اس شہر کو، قامشلی کو، میں گیا تھا جنگ سے پہلے اور ان تمام مقامات کو میں دیکھ رہا تھا جہاں سے اہل بیت اطہار کو، تو کافی جگہوں سے میں خود گزرا ہوں اور قامشلی میں خود گیا ہوں۔ تو یہ قامشلی ٹرکی بارڈر سے بالکل متصل ہے، اور قامشلی کے لوگ ٹرکی میں جاتے تھے اور ٹرکی والے قامشلی بالکل متصل ہے۔ تو یہاں پر ٹرکی لے کر آئے یہ لوگ، ملعون کربلا سے کوفہ، اب آپ کوفہ سے موصل لے گئے، موصل کا نقشہ دیکھیے ڈائریکشن، اور پھر ٹرکی کا ڈائریکشن آپ دیکھیے، ٹرکی لے کر آ گئے۔ یعنی کتنا ستایا ہے اہل بیت اطہار کو، کتنا ہرٹ کیا، کتنی مصیبتیں برداشت کیا۔ ایک دوست ہیں میرے، ساتھی ہیں، آیت اللہ، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر کسی راستے پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بچے کی کوئی قبر مل جائے تو شک نہ کرنا، اس لیے کہ اتنا تڑپایا اور ستایا اور مارا گیا ہے کہ جو کثیر تعداد میں بچے کربلا میں موجود تھے، جب مدینہ پہنچے تو مختصر بچے بچے تھے۔ بچے کہاں گئے؟ یا کربلا میں مار ڈالے گئے یا شام کے راستوں میں مار ڈالے گئے۔ تو ٹرکی پہنچے اور وہاں پر ٹرکی میں تین مشاہد ہیں، فیہ ثلاث مشاہد، ٹرکی میں 3 مشاہد ہیں۔ یعنی مشاہد کیا مراد؟ جہاں پر امام کا سر رکھا گیا تھا۔ رکھا گیا۔ جی آپ اگر اجازت دیں تو میں ان مشاہد کو بیان کروں۔ جی بسم اللہ ضرور۔ ٹرکی کے تینوں مشاہد، 3 مشاہد ہیں۔ پہلا مقام ہے ناظرین مسجد زین العابدین علیہ السلام، پہلا مقام ہے مسجد زین العابدین علیہ السلام۔ دوسرا ہے مشہد الراس فی احد اسواقها حیث علق الراس الشریف فی طریق الموکب الی الشام۔ دوسری جگہ ہے ایک بازار میں جہاں پر امام کا سر معلق کیا گیا تھا، کہاں؟ ٹرکی میں۔ پہلی جگہ ہے مسجد زین العابدین، جب آپ ٹرکی جائیں تو وہاں پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد زین العابدین، یہاں پر بھی امام کا سر رکھا گیا تھا۔ دوسری جگہ بازار میں ہے، بازار میں امام کا سر معلق کیا گیا تھا تو وہاں پر خون کے قطرے گر رہے تھے، تو یہ وہ جگہ ہے ٹرکی میں۔ تیسری جگہ ہے مشہد النقطہ، یقال انہو، یہ وہ جگہ ہے، نفس محموم میں اس کا ذکر کیا، لما وصل الی نصیبین امر منصور ابن الیاس بتزین البلدہ، جب نصیبین پہنچے یعنی ٹرکی پہنچے تو حکم دیا کہ بلدہ کو، منطقہ کو، شہر کو سجایا جائے، فزینوها باکثر من 1000 مرات، اللہ اکبر، فاراد الملعون الذي كان معه راس الحسین علیہ السلام، اس کے بعد ملعون جن کے ہاتھ میں امام حسین کا سر تھا کہ وہ شہر میں داخل ہوں، تو داخل ہونے سے پہلے کہا شہر کو سجایا جائے، مزین کیا جائے، طبول بجائے جائیں، ڈھول بجائے جائیں، خوشی کا اعلان کیا جائے۔ اب جب یہاں پر پہنچے تو راوی یہ کہتا ہے کہ کوشش کی اس شخص نے جس کے ہاتھ میں امام کا سر تھا، ان يدخل البلد فلم يطعه فرس، اللہ اکبر،
جب کوشش کی تو اس کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. فبدلہ بفرس آخر، اس نے دوسرے گھوڑے کا انتخاب کیا اور دوسرے گھوڑے سے اس کو بدلا کہ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کے ہم بلدہ میں شہر میں داخل ہو جائیں. وَهَكَذَا فَإِذَا بِالرَّاسِ الشَّرِيفِ قَدْ سَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ، جو بار بار کوشش کر رہا تھا تو امام کا سر نوک سنا سے زمین کی طرف آ گیا. فَأَخَذُوا إِبْرَاهِيمَ الْمُوصِلِي فَتَأَمَّلَ فِيهِ فَوَجَدُوا رَأْسَ الحسین علیہ السلام. اب یہاں پر جب سر امام کا زمین پر آیا تو ابراہیم موصلی نے امام کا سر اپنے ہاتھوں پر لیا، اور اس کے بعد ثم جعلوا الراس فی خارج البلد ولم يدخلوا به، تو اس مقام پر امام کا سر یعنی جس کو مشہد کہتے ہیں رکھا گیا. امام کا سر داخل نہیں ہوا، نہ گھوڑا اندر ملعون کا جا رہا تھا اور امام کا سر نوک سنا سے زمین کی طرف آ گیا. تو اس جگہ کا نام مسقط الراس الشریف، یعنی وہ جگہ جہاں پر امام کا سر ساقط ہوا یعنی زمین کی طرف آ گیا، تو اس جگہ کا نام مسقط الراس الشریف ہے. صار مشہدن، آج اس کو مشہد کے نام سے کہتے ہیں. مشاہد بالس المسکنہ ہوئے اول بلد من بلدان الشام. اب ٹرکی سے یہ شام کی طرف جب آئے ہیں علی موسی صاحب، ٹرکی سے یہ ملعون شام کی طرف چلے ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہاں ٹرکی اور کہاں شام. جب چلے ہیں تو پہلا جو بلدہ پڑا ہے، پہلا علاقہ جو پڑا ہے، پہلا جو شہر پڑا ہے، ہے اول بلد من بلدان الشام، یہ مسکنہ جو جس کا نام ہے یہ پہلا شہر ہے، شہر شام کا پہلا شام ہے، پہلا شہر ہے. من جہت الغرب للقادم من الجزیرہ، یہ غرب کی طرف ہے اگر جزیرہ سے آ رہے ہیں. کانت یوم نزل فیہا موقف الصبائی علی شاط نہر فرات، لیکن مجرى النہر صار بعیدا عنها مع مرور الزمن ثم غطى اطلالها بعد بناء السد الذي انشا بحیرہ الاسد والقرية المعروفة اليوم بالاسم نفسه قرية جدیدہ. اما ما بقی من القرية القدیمہ فمشہدان، تو یہ جگہ جس کو مسکنہ کہتے ہیں یہاں پر بھی مظلوم کربلا کے سر کو رکھا گیا تھا اور مختلف اس کے نام بدلتے رہے. بحیرۃ الاسد بھی اس کو کہا گیا اور آج یہ جدیدہ کے نام سے مشہور ہے. اب اس میں سے ما بقی من القریۃ القدیمہ فمشہدان، جو پرانے قریہ ہیں، جو علاقے ہیں، اس میں سے دو مقام ہیں جہاں پر امام کا سر رکھا گیا تھا، آج بھی موجود ہے. مشہد الطرح و مشہد الحجر. یہ مشہد الطرح کیا ہے؟ الحمل الذی، اللہ اکبر، یعنی بہت سخت جملہ ہے. یہاں پر وہ مقام ہے جہاں پر اتنا ستایا گیا تھا نساء اہل بیت کو، نساء اہل بیت کو بہت ستایا گیا، شام میں پہنچ گیا. اور دوسری جگہ ہے جس کو مشہد و راس الحسین کہتے ہیں. یہ دو جگہ، جب آپ شام آئیں گے تو شام میں حلب، شہر حلب سے پہلے دو جگہ ہے. ایک جگہ ہے مسقط جہاں پر بطن میں ایک بچہ تھا، اتنا ستایا تھا امام حسین کا ایک بچہ، امام حسین کی زوجہ سے وہ بچہ ساقط ہوا بطن ماں سے، اور اس کے بعد اس بچے کی قبر وہاں پر بنائی گئی اور آج بھی وہ جگہ ہے جس کو کہتے ہیں مشہد السقط، اور اس کا نام ہے المحسن اس بچے کا. امام نے اس بچے کا نام ولادت سے پہلے محسن رکھا تھا، جیسے امام علی نے حضرت بطول سلام اللہ علیہ کے بطن میں جو نور تھا اس نور کا نام محسن رکھا تھا. ظالموں نے بطول کو سلام اللہ علیہ کو اتنا ستایا کہ حضرت محسن کی شہادت ہو گئی. امام حسین کی زوجہ کے بطن میں بھی ایک نور، ایک بچہ تھا جس کو ظالموں نے اتنا ستایا ہے کہ اس بچے کی مظلومانہ شہادت ہو گئی. تو وہ جگہ موجود ہے. مشہد الحجر کیا ہے؟ وہ جگہ، وہ پتھر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، وہ پتھر جہاں پر امام مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا. آج بھی یہ پتھر حلب میں جب آپ جائیں گے تو حلب سے پہلے یہ پتھر موجود ہے جہاں پر آج بھی مظلوم کربلا
امام حسین علیہ السلام کا تازہ لہو آپ کو نظر آئے گا جب کبھی آپ شام تشریف لے جائیں. اور آج اس وقت جایا جا سکتا ہے، امن و امان ہے، لوگ جا رہے ہیں. میں خود بھی گیا تھا ابھی کچھ ماہ پہلے، وہاں پر میں گیا تھا اور میں اس پتھر کی پھر زیارت کر کے آیا ہوں. اور وار سے پہلے، جنگ سے پہلے تو میں نے کئی بار زیارت کیا تھا، مگر جنگ کے بعد کے حالات بتا رہا ہوں مومنین کو کہ وہاں لوگ جا رہے ہیں اور اس کی زیارت کر رہے ہیں. اچھا، پتھر پہ جو اب خون میں ہے آغاز، پتھر پہ جو خون ہے وہ عاشورہ ہی کچھ حرکت میں آتا ہے، سرخ ہوتا ہے، یا نظر ہی سرخ آتا ہے؟ جب وہ جو خاک شفا پہ ہوتا ہے سرخ وہ ہے، بجلی کے رنگ میں تبدیل ہے. لیکن روز عاشورہ وہ خون جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل ابلنے لگتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے وہ خون، اور بالکل اس کا رنگ زیادہ سرخ ہو جاتا ہے، خون تازہ ہو جاتا ہے. خون تو ابھی بھی لگا ہوا ہے لیکن خون تازہ ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ ابھی یہ خون روز عاشورہ. اور کچھ اس طرح سے بھی یہ کلمات مشہور ہیں کہ کافی مومنین گئے ہیں جنہوں نے گریہ کیا، بکا کیا، تو اس وقت بھی جو پتھر پر لہو تھا وہ سرخ ہو گیا تھا اور مومنین نے زیارت کیا ہے. تو یہ دونوں مقام ابھی بھی شام میں موجود ہیں. اور وہ جبل، وہ پہاڑ جہاں پر امام حسین کے بیٹے کی شہادت ہوئی تھی، جس کو جبل کہتے ہیں، جبل مسقط کہتے ہیں، یہاں جہاں پر سقط حمل ہوا تھا، اس منطقے کے علاقوں میں اگر کوئی کام کیا جائے، یہ جملہ مشہور ہے، برکت نہیں ہوتی ہے. اور نہ بزنس، نہ تجارت، نہ وہاں پر کسی بھی خیر میں برکت نہیں ہے وہاں پر. تو وہ منطقہ آج بھی مشہور ہے. اب میں یہ بات عرض کر دوں تھوڑا سا ایک جملہ کہ الموجود الان فی الموقع المشہد المسمى مشہد راس الحسین علیہ السلام، یہ آج جو اس وقت ہے اس کو مشہد راس الحسین کہتے ہیں. اور هو المشہد المعروف بمشہد النقطہ. آج اس کو جب آپ حلب میں جائیں گے تو یہ مشہور ہے، مشہد نقطہ کہتے ہیں. نقطہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر قطرات الدم، امام حسین کے خون کے قطرے گرے تھے. وفي المشهد القائم اليوم الصخرة التي وضع عليها الرأس الشريف كان عليه اثر من دمه. وہ پتھر جہاں پر امام کا سر رکھا گیا تھا، جس پتھر پر، اس پر خون کے نقاط آج بھی ہیں. فالظاہر انها ضمت الى مشهد الاساسی بعد ان المشهد الصخرة او النقطہ الى الخراب. تو وہ جگہ آج بھی اس کو ایک جگہ پر کر کے اس پتھر کو باقاعدہ رکھ دیا گیا ہے، اور مومنین اس بات کی طرف متوجہ اور زیارت کہتے ہیں. اب یہاں پہ حروی نے ایک ذکر کیا ہے ان مشہد ثالث فی موضع وہو مشہد الدکہ. ہاں، حروی نے ذکر کیا کہ ایک مشہد اور ہے جہاں پر امام کا سر رکھا گیا. فیقول، اور یہ کہتے ہیں وبها حلب غرب البلد مشہد الدکہ فیہ قبر المحسن بن حسین علیہ السلام. اس کو حروی نے مشہد الدکہ بھی کہا ہے. میں اس لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ روایت میں مشہد الدکہ سنیں اور مشہد محسن سنیں تو دونوں ایک ہے. اس کو کسی نے دکہ کہا ہے اور کسی نے اس کو مشہد محسن کہا ہے. تو جب آپ حلب تشریف لے جائیں گے تو حلب سے ملاصق ملا ہوا مشہد راس الحسین سے وہاں پر مشہد محسن کہہ لیجیے یا مشہد دکہ ہے، جو آپ مشی کر کے بھی جا سکتے ہیں. 3 منٹ کا راستہ ہے جہاں پر امام کا سر رکھا گیا تھا جس پتھر پر، وہاں سے وہ جگہ جہاں پر حضرت محسن علیہ السلام کی قبر ہے. تو مشہد دکہ یا شہر کون سا ہے؟ شہر کا نام لیا تھا آپ نے؟ شہر حلب ہے. منطقہ شہر حلب اس کو عربی میں کہتے ہیں جی، اور حلب کے آغاز میں ہے. اور اس کو عربی میں الیپو کہتے ہیں، جس طرح سے دمشق کو دماسکس کہتے ہیں اور سوریا کو سیریا کہتے ہیں. اور دماسکس کہتے ہیں انگلش میں، لیکن عربی میں اس کا نام ہے دمشق. دمشق. اور اصل نام اس کا تھا دم شق. دم کہتے ہیں لہو کو اور شق کہتے ہیں پھٹ جانے کو. تو یہاں پر جب حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل ہوا تو یہ جملہ مشہور ہے کہ پتھر نے گریہ کیا، زمین و آسمان میں ایک درد کی کیفیت تھی، پہلا قتل ہوا تھا.
تو اس وقت یہ جو جبل ہے، جو ماؤنٹین ہے، وہاں پر آج بھی موجود ہے. جب آپ دمشق جائیں تو اس شہر کا نام پہلے کچھ نہیں تھا، تو اس کا نام پڑا دمشق، وہ جگہ جہاں پر خون کی وجہ سے شق ہو گیا، یعنی پہاڑ جو ہے وہ اس طرح سے اس میں شگاف پیدا ہو گیا، تو اس کا نام ہو گیا دمشق. تو لوگ اس کو دمشق کہتے تھے، پھر دمشق سے دمشق کہنے لگے، یعنی کثرت استعمال سے یہ دمشق یا دمشق ہو گیا. دم کہتے ہیں لہو کو، اور شق کہتے ہیں شگاف پیدا ہو جانے کو. تو دمشق کیپٹل ہے، اور جس کو دماسکس کہتے ہیں، اور سیریا پورے کنٹری کا نام ہے. اور الیپو جو ہے سیریا کا بہت بڑا ایک وہ ہے، شہر ہے، سٹی ہے. تو وہاں جب آپ تشریف لے جائیں گے تو یہ دو وہاں پر آپ کو زیارتیں ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری زیارتیں ہیں آپ، اور مشہد ہیں. آپ اجازت دیں گے تو انشاءاللہ میں اس کو بھی عرض کر دوں گا. اچھا، ان مشاہد کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی وقت ہے، میں چاہوں گا کہ تقریباً اور بھی جتنا ہو جائے. اچھا، اس میں کچھ روایت ایسی بھی ہے کہ شام میں داخل ہو کر پھر یہ ملعین جو ہے قافلے کو لے کر لبنان کی طرف چلے گئے، بلبک کی طرف، اور پھر وہاں سے واپس سوریا یعنی کہ دمشق کی طرف آئے. اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے. ہاں، جب حالانکہ شام میں آپ داخل ہو چکے دمشق تھے. یا سیریا، جزاکم اللہ، حلب آئے ہیں، اور حلب سے یہ ملعون حما گئے ہیں. حما ایک شہر ہے بہت بڑا، اور حما سے پھر یہ حمص گئے ہیں. حمص بھی ایک شہر ہے. حمص سے پھر یہ بالابک چلے گئے، یعنی جو حمص کہ سے یہ لبنان دمشق نہیں گئے، موجودہ، ہاں، وہ موجودہ لبنان چلے گئے، لبنان. موجودہ لبنان چلے گئے. یہ حمص سے یہ جو ہے نا کہاں چلے گئے؟ لبنان چلے گئے، یعنی وہاں سے ٹرکی کی طرف سے آئے، پھر سیریا بارڈر پر آئے، اور سیریا بارڈر سے پھر یہ الیپو آ گئے، الیپو سے حما آ گئے، حما سے حمص آئے، اور حمص سے پھر یہ آپ دیکھیں کہ چلے گئے کہاں؟ ٹرکی، وہاں چلے گئے، لبنان چلے گئے. تو بلبک. وہاں یہ گئے. اب میں آپ اجازت دیں تو میں حلب کے بعد جو جی گئے جی، ہیں کچھ وہ حما گئے ہیں. حلب ہما. سے یہ قافلہ اہل بیت حما کی طرف سے گزرا ہے. مشہد و حما وہ مقام جہاں پر امام کا سر، چونکہ جب گزرتے تھے، مرور کرتے تھے، شب ہو جاتی تھی یا توقف کرتے تھے، تو امام کا سر رکھ دیتے تھے کسی صخرے پر، پتھر پر، یا کسی مقام پر. تو وہاں پر قطرات دم، خون کے قطرے گرتے تھے، اور اہل بیت گریا کرتے تھے، بچیاں روتی تھیں، جناب زینب ام کلثوم گریا کرتی تھیں، اور سکینہ اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر گریا کرتی تھی. فیہا مشہد للراس ایضا فی حی من احیاء المدینہ. یہاں پر شہر کے ایک حی میں، ایک علاقے میں، ایک منطقے میں، ایک گلی میں، یہاں پر ایک مقام ہے جہاں پر امام کا سر رکھا گیا تھا. والملاحظ ان ھذا اول مشہد، یہ پہلا مشہد ہے حما کا جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا گزر ہوا. تو یہاں پر ان لوگوں نے مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا. خشیۃ اتصال الناس ببعض من کان فی الرکب مما قد يترتب علیہ معرفۃ الرب والحقیق لاصحاب الرؤوس والسبایا. ان لوگوں نے کوشش یہ کی تھی کہ اہل حما کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ سر کس کا ہے، کیونکہ دور سے یہ کہہ دیتے تھے خارجی کا سر ہے. ہم جو سر کاٹ کر منہ کے سنا پر بلند کر کے لے کر آئے ہیں وہ خارجی کا سر ہے. بتاتے نہیں تھے کہ صفت رسول، زبد رسول، نور رسول کا سر. تو ان لوگوں نے حما سے پہلے قافلے کو روکا اور وہاں پر سر کو رکھ دیا. اس کے بعد اب یہاں پر جو ابن شہر عاشو المازندرانی جو صاحب المناقب ہیں، انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے، کیونکہ والذی عاش السنوات الاخیرہ من عمرہ فی حلب، انہوں نے کافی وقت گزارا ہے حلب میں اور حلب میں رہے ہیں. انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ والمشہد اليوم غدا مسجدا اسمه مسجد الحسنین علیہ السلام. آج جب حما جب آپ انٹر کریں گے تو وہاں پر ایک جگہ ہے جس کو مسجد الحسنین علیہ السلام کہتے ہیں. وہاں وہ مسجد بن گئی ہے، لیکن اسی مقام پر، اسی جگہ پر امام مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا. وذلک بعد ان جددہ محمود بن زنکی، جددہ محمود بن زنکی، محمود بن زنکی نے اس کی تجدید کیا ہے. ونزع عنہ صفت المشہد. اللہ اکبر. تو اس نے یہ کیا کہ جو وہ مقام تھا جہاں پر امام کا سر رکھا گیا تھا، اس کو اس نے مٹا دیا، اور اس نے ظلم کیا کہ یہ مشہدی ختم ہو جائے، اور اس کو ختم کر دیا. تو ما ذلك فإن هذا التنظيف لصفة المشهد الأساسية لم يؤد إلى نساء
نسیانها فبعد 6 قرون من تجدید ابن زنکی اللہ. اب اس کے بعد بھی اس نے تجدید جب کی اس مسجد کی اور اس مقام کو اس نے مٹا دیا اور کوشش یہ کی کہ اس مقام کو ختم کر دیا جائے، لیکن آج بھی وہ مقام موجود ہے جو وہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے. وجدد المشہد الشہیر برأس الحسین حسنین علیہ السلام احمد آغا المعروف بابن شراب الدار. 1023 ہجری میں اس مشہد کی تجدید کیا ہے، یعنی مشہد راس الحسنین کی احمد آغا نے. کما ورد ذکرہ بصفت نفسها فی قصیدۃ، اس کا باقاعدہ قصیدے میں بھی ذکر ہے کہ حما میں کیا ہوا اور امام کا سر جہاں پر رکھا گیا تھا. تو حلب اور حلب سے مدینت حما میں اہل بیت اطہار کا. وفی نفس المہموم، کتنے دقائق آپ کے پاس رہ گئے؟ تقریباً 3 منٹ. ہاں، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل ذکر کریں گے اگر وقت رہا تو، چونکہ بہت سارے مشاہد ابھی رہ گئے ہیں. ہم 3 منٹ میں اس کا خلاصہ کر دیں کہ جو آج گفتگو ہوئی. ناظرین حاضرین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. آپ غور فرمائیں کہ سن 61 ہجری 10 محرم کو اہل بیت اطہار علیہ السلام، خصوصی طور پر امام حسین اور ان کے آل کو، ان کی اولاد کو، ان کے اصحاب کو، ان کے انصار کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کے بچوں کو اسیر کر کے کربلا سے شام کوفہ لے جایا گیا اور کوفہ سے شام لے جایا گیا. تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ، مشہور راستہ، معروف راستہ، اس کا ظالموں نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ صحراوی راستے سے، جنگلی راستے سے، پہاڑی راستوں سے، اور روایت میں شوکہ یعنی وہ راستہ جس پر کانٹے تھے. اور دمشق اور سوریہ اور شام کے جو کانٹے ہیں وہ بہت خطرناک، وہ ہندوستان پاکستان کی طرح نہیں. اگر وہ کانٹے پیر میں چبھ جائیں تو اس کی خلش ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان تڑپتا ہے. تو ایسے راستوں سے گزارا گیا. اہل بیت اطہار کو کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے ان کو موصل لے جایا گیا. اب آپ سوچیں موصل کہاں، کوفہ کہاں، اور پھر موصل کے بعد ان کو لے جایا گیا ٹرکی کی طرف لے جایا گیا. اب آپ سوچیں ٹرکی کی طرف، یعنی معاکس راستوں پر اس لیے لے جایا گیا کہ اہل بیت اطہار پر ظلم کیا جائے، مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں. پھر ٹرکی کے بارڈر سے پھر یہ لے کر آئے دمشق کی حلب کی طرف، اور حلب سے پہلے ایک مقام تھا جہاں پر ان کو روکا گیا. وہاں پر بھی مشہد ہے، مسکنہ ہے اس منطقہ، اس جگہ کا نام، یعنی جو قامشلی جو ٹرکی بارڈر سے بالکل متصل ہے، اس کا اتصال ہے. پھر وہاں سے مسکنہ سے یہ حلب کی طرف آئے، اور حلب میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کارواں کو روکا گیا. وہاں پر 2 مقام ہے، ایک ہے وہ پتھر جہاں پر امام کا سر رکھا گیا تھا، اور دوسری جگہ جو بالکل ملاصق اور قریب ہے اور بالکل واکنگ ڈسٹینس پر ہے 2-3 منٹ کی، وہاں پر امام حسین کے فرزند کی شہادت ہو گئی تھی. ان کی قبر مطہر موجود ہے جس کو حضرت محسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو جب آپ حلب الپو تشریف لے جائیں تو یہ 2 جگہ کی زیارت کریں، اور حلب میں جناب زکریا علیہ السلام کی بھی قبر مبارک ہے جن کو شہید کیا گیا تھا، تو وہاں پہ بھی آپ زیارت کر لیجئے گا. باقی کی گفتگو انشاءاللہ حما کے بعد یہ کاروان اہل بیت کس طرح سے حمص پہنچا، حمص سے پھر وہاں چلا گیا لبنان، انشاءاللہ اس پر کل آپ سے گفتگو ہوگی. خدا سب کو سلامت رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم USA سے ہم کو دیا. کربلا اور عصر حاضر ایک ایسا منفرد پروگرام ہے جس میں ہم پورے کربلا کا جو مارکہ ہے اور اس کے بعد اسارت آل محمد ہے اس کو باقاعدہ تاریخی اعتبار سے کس دن کس جگہ سے اس کاروان کو، ان مظلومین کے نوری کاروان کو گزارا گیا اور کیا کیا ظلم و ستم کیے گئے، معروف راستوں کو چھوڑ کر غیر معروف طریقوں کو استعمال کیا گیا، ان جگہوں پر کیا کیا زیارتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو تاریخی اعتبار سے لے کر آپ کی